کلپ نمبر 1204۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 سے 6 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ترجمہ، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آنی ہے، مرنے کے بعد ضرور اٹھنا ہے، اعمال کا حساب یقیناً ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا بے شک ملے گی، تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے کہ اس کی لذتوں میں مشغول ہو کر تم آخرت کو بھول جاؤ۔ دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ترجمہ، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھانے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ ترجمہ، اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی لذتوں میں کھونے کی بجائے اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں یوں رہو گویا تم مسافر ہو یا راہ چلتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تم شام پالو تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور جب صبح پالو تو شام کی امید نہ رکھو، اور اپنی تندرستی سے بیماری کے لیے اور زندگی سے موت کے لیے کچھ توشہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز وہ بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے، یعنی گناہوں پر اصرار کے باوجود شیطان تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال کر اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کے بارے میں تمہیں ہرگز فریب نہ دے
کہ تم جو چاہو عمل کرو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ بے شک گناہگار کی مغفرت ہو جانا ممکن ہے، لیکن مغفرت کی امید پر گناہ کرنا ایسے ہے جیسے ناساز طبیعت کے درست ہونے کی امید پر زہر کھانا۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، شیطان تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال کر تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز فریب نہ دے کہ گناہوں سے مزہ اٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ حلم فرمانے والا ہے، وہ درگزر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بے شک حلم والا ہے، لیکن شیطان کی فریب کاری یہ ہے کہ وہ بندوں کو اس طرح توبہ و عمل صالح سے روکتا ہے اور گناہ و معصیت پر جری کرتا ہے، اور اس کے فریب سے ہوشیار رہو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ ترجمہ، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ ارشاد فرمائے کہ شیطان تمہارا بڑا پرانا دشمن ہے اور اس کی یہ دشمنی ختم نہ ہوگی، لہٰذا تم بھی اپنے عقائد، افعال اور اعمال کے معاملے میں اسے اپنا دشمن سمجھو اور اس کی اطاعت نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مشغول رہو۔ شیطان تو اپنی پیروی کرنے والوں کو کفر کی طرف اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں